سورۃ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ جب یہ وحی آئی تو آپ ایک چادر لپیٹ کے آرام فرما رہے تھے۔ فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز میں کھڑا رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یعنی جب تہجد کے وقت، رات کے وقت اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے حضور قیام کرتے ہوئے تلاوت کرو تو آہستہ آہستہ پڑھو۔ آہستہ آہستہ کیوں؟ ٹھہر ٹھہر کے کیوں؟ تاکہ مفہوم پر بھی دھیان دیا جا سکے، غور کیا جا سکے۔ اور آپ اس کو خود بھی تجربہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ تیزی سے قرآن پڑھیں تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ کیا پڑھا ہم نے، لیکن جب انسان ہر آیت پر رک جاتا ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھ بھی آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں قرات کے لحاظ سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے تو نظر آئے کہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ یعنی قرآن مجید ویسے تو بہت ہی رحمت ہے اللہ کی، لیکن اس کو بھاری کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں ایسی باتیں بھی ہیں کہ جو دوسرے کو بتانا بڑی مشکل ہے، اس سے بڑی مشکل ہوتی ہے، یعنی لوگ اس کو آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ تو یہ قول ثقیل بھی ہے۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اب رات کے وقت نیند توڑ کے اٹھنا واقعی بڑا مشکل کام ہے، اور اس کے لیے بہت ہی صبر اور حوصلہ چاہیے۔ جو شخص اپنی نیند پہ کنٹرول کر سکتا ہے پھر وہ باقی بھی چیزوں میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ پھر فرمایا دن کے اوقات میں تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اس لیے یکسوئی سے انسان نماز نہیں ادا کر سکتا، عبادت پوری طرح نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، لیکن رات کے وقت طویل قرات کے ساتھ اللہ کے حضور تنہائی میں کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرنا جو ہے اس کے اپنے ہی اثرات ہیں کچھ۔ فرمایا اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو، اور جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام مجھ پہ چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں، یعنی پہاڑ اپنی جگہ پر ٹکے نہ رہ سکیں گے۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا۔ پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہی عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ اس زمانے میں گھڑیاں تو نہیں تھی، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ یعنی تہجد میں جو سب سے بہترین چیز ہے، اور اگر تہجد نہیں تراویح بھی ہو تو اس میں لمبا قیام، قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، یعنی بزنس ٹرپ پر ہوتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ یعنی اگرچہ پسندیدہ یہ ہے کہ طویل ہو، لیکن اگر اتنا نہ ہو تو تھوڑے پر بھی کام چلے گا، مگر نماز کی پابندی ضروری ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، یعنی قرض حسنہ دیتے رہو۔ ایک ہوتا ہے صدقہ خیرات جو فقراء مساکین کو دیا جاتا ہے، اور ایک ہے قرض حسن جو خیر بھلائی دین کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، یعنی کسی پر احسان نہیں،
اس کا بدلہ تمہیں کو ملنے والا ہے، وہی زیادہ بہتر ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔